اس نے ہاتھے کے ایک کونے میں سر پر لاتا ہوا گٹھرا اتار پھینکا تھا۔ ایک چولہے پر مٹی کی ایک ہنڈیا چڑھائی ہوئی تھی۔ وہاں ایک آسودہ سی حرارت تھی، جیسے وہ کسی گرم گوشت میں آ گئی تھی۔ ارے تو کھڑی کیوں ہے؟ اب تک بیٹھ کر دم تو لے لے۔ میری خاطر کتنا چلنا پڑا گیا ہے تمہیں۔ میں نے کہا بھی تھا کہ لے جاتی ہوں بکری کو، میرا تو روز کا کام ہے، پر تو شہر کی کڑی ہے، تجھ سے کہاں ہوتے ہوگی کوئی مشقت۔ اس نے کچھ فاصلے پر ہری چوکی کو اس کی طرف کھسکایا۔ میں بھی مشقت ہی کاٹتی آئی ہوں اماں، یہ مشقت تو کچھ بھی نہیں۔ اماں اسے کہتے ہوئے آگے بڑھ آئی تھی۔ وہ بوڑھی عورت ہنس پڑی۔ بس مجھے مشقت نہیں لگتی، مجھے لگتی ہے تو یہی تو فرق ہے۔ ماما اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ اس کے حلیے اور اس کی جگہ رہنے والی عورت پر ایسی بات کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ آدمی کیا کرتا ہے تیرا؟ وہ اماں کے ایک سوال پر چونک پڑی۔ کیا کرتا ہے؟ اسے جیسے یاد کرنے کی کوشش کی۔ کام کرتا ہے۔ کیا کام کرتا ہے؟ اماں نے پھر پوچھا۔ باہر کام کرتا ہے، وہ بڑبڑائی۔ پردیس میں ہے؟ بوڑھی عورت نے پوچھا۔ ہاں، وہ اسی طرح ساکھ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تو پھر یہاں کس کے پاس ہے؟ سسرالیوں کے پاس نہیں، پھر میں کسی کے پاس نہیں۔ آدمی کے گھر سے نکال دیا کیا؟ اسے چونک کر اماں کا چہرہ دیکھا۔ نہیں تو پھر لڑ کر آئی ہے کیا؟ نہیں، اسے بے ساختہ سر ہلا دیا۔ تو پھر یہاں کس کے لیے آئی ہے؟ سکون کے لیے، اسے بے اختیار کہا۔ سکون کہیں نہیں ہے۔ وہ اس عورت کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جو چیز دنیا میں ہے ہی نہیں، اسے دنیا میں کیا ڈھونڈنا؟ اس نے حیرت سے اس عورت کو دیکھا۔ وہ گہری بات کر گئی تھی۔ پھر بندہ رہے کیوں دنیا میں؟ اگر بے سکون ہی رہنا ہے تو پھر یہ سوال نہیں پوچھنا چاہتی تھی تو پوچھ لیا تھا۔ تو پھر کہاں رہے؟ وہ لاجواب ہوئی۔ تیرا آدمی کہتا نہیں واپس آنے کو؟ پہلے کہتا تھا، اب نہیں کہتا۔ بیچارہ اکیلا ہے وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی۔ ہاں، اسے مدھم آواز میں کہا۔ تو اکیلی چھوڑ کر آ گئی اسے جیسے افسوس کیا تھا۔ تجھ سے پیار نہیں کرتا تھا؟ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئی۔ کرتا تھا۔ اس کی آواز بے حد مدھم تھی۔ خیال نہیں رکھتا تھا؟ رکھتا تھا۔ آواز اور بھی مدھم ہوتی گئی۔ روٹی کپڑا نہیں دیتا تھا؟ دیتا تھا۔ وہ اپنی آواز بمشکل سن پائے۔ تو نے پھر بھی چھوڑ دیا اسے؟ تو نے بھی اللہ سے بندے والا معاملہ کیا اس کے ساتھ، سب کچھ لے کر بھی دور ہو گئی اس سے؟ وہ بول نہ سکی۔ تجھے یہ ڈر بھی نہ لگا کہ کوئی دوسری عورت لے آئے گا وہ؟ نہیں، تجھے پیار نہیں ہے اس سے؟ کیا سوال آیا تھا؟ کبھی پیار کیا تھا؟ آنکھوں میں سیلاب کیا تھا؟ اس نے آنسوں کو بہنے دیا۔ پھر کیا ہوا؟ نہیں ملا۔ سر جھکائے اس نے آگ میں کچھ لکڑیاں ڈالی۔ ملا نہیں یا اس نے چھوڑ دیا؟ اس کے منہ میں جیسے ہری مرچ آئی۔ اس نے چھوڑ دیا۔ پیار نہیں کرتا ہوگا، اماں نے بے ساختہ کہا۔ پیار کرتا تھا لیکن انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے پتہ نہیں کیوں صفائی دی اس کو۔ جو پیار کرتا ہے وہ انتظار کرتا ہے، اور اب کھٹاک سے آیا تھا۔ اس آدمی کی وجہ سے گھر چھوڑ آئی ہے اپنا؟ نہیں، بس وہاں بے سکونی تھی مجھے اس لیے۔ کیا بے سکونی تھی؟ برستی آنکھوں کے ساتھ بتاتی گئی۔ اماں چپ چاپ سنتی رہی۔ اس کی خاموشی ہونے پر بھی وہ کچھ نہ بولی۔ وہاں نہر کنارے کیا کر رہی تھی؟ بہت بزدل ہو اماں، مرنے کے لیے نہیں کھڑی تھی۔ یعنی تم تو بڑی بہادر ہو؟ مجھ سے بھی زیادہ بہادر؟ نہیں، میں بہت کمزور ہوں، ماما نے کہا۔ تجھے اپنی ہونے والی اولاد کا بھی خیال نہیں آتا؟ پیار نہیں کرتی اس پر؟ اس کی آنکھیں ایک بار پھر برسنے لگی۔ کوئی اس طرح گھر چھوڑ کر آتا ہے جیسے تم چھوڑ کر آگے مرنا جاتے ہیں؟ بڑے بڑے پیارے مر جاتے ہیں، پر کوئی ایک کے مرنے پر باقیوں کو چھوڑ دیتا ہے؟ میں اب کسی سے پیار نہیں کرنا چاہتی اماں، میں جس سے پیار کرتی ہوں وہ مجھ سے چھین جاتا ہے۔ بار بار پیار کروں، بار بار گوا دوں، اب میں اس تکلیف سے نہیں گزر سکتی۔ وہ روتی جا رہی تھی۔ یہ تو نہیں، بلکہ یہ تو کوئی انسان بھی نہیں کر سکتا، اپنوں کو اس لیے چھوڑ دے کہ اس کے بچھڑنے کی تکلیف سے بچ جائے۔ اس کا درد جھیل نہیں پا رہی ہو تو سب کو اکٹھا چھوڑ کر سہ پاؤ گی؟ ماما نے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس جھگی کے اندر میرا جوان بیٹا ہے، ٹھہرو ذرا، میں اسے لے کر آتی ہوں۔ اماں ایک دم اٹھ کر اندر چلی گئی۔ چند منٹ کے بعد وہ ایک ریڑھی نما ٹرالی دھکیلتی ہوئی باہر آئی، جس میں سے ایک دبلا پتلا مرد اس بستر پر لیٹا ہوا کہکے لگا رہا تھا، جسے وہ اماں کی توجہ ملنے پر خوش ہوا۔ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر معذور تھا۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے، 48 سال میں نے اس کے سہارے گزارے ہیں، اللہ کے بعد 5 بیٹے پیدا ہوئے پر ختم ہو گئے، پھر یہ پیدا ہوا تو شوہر نے کہا کہ اسے کسی درگاہ پر چھوڑ آتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں پال سکتے ایسی اولاد کو، پر میں کیسے مان سکتی تھی؟ مجھے تو پیار ہی بڑا تھا اس سے۔ شوہر 2-4 سال سمجھتا رہا کہ میں نہ مانی، اللہ کی دی ہوئی چیز کو کیسے پھینک دیتی۔ شوہر کو بڑا پیار تھا مجھ سے، اور اسے اولاد بھی چاہیے تھی۔ وہ مر گیا تو ساری جائیداد رشتہ داروں نے چھین لی، بس بیٹا میرے پاس رہنے دیا۔ یہ ٹھیک ہوتا تو یہ بھی چھین لیتے۔ 48 سال سے اس کا اور میرا ساتھ ہے۔ اس کے شوہر کے کہنے پر درگاہ چھوڑ آتی تو میرا کیا ہوتا؟ کوئی بوجھ تھا جو اماں کے کندھوں سے ہٹ گیا تھا، کوئی سحر تھا جو ٹوٹ رہا تھا۔
تو چھوڑو، اللہ دے دیا اس پر صبر کرو، خود کسی کو چھوڑنا نہ دے، اللہ پسند نہیں کرتا یہ۔ غم بہت بڑا تھا میرا اماں، اللہ نے تجھے غم دیا، تو نے اس کے آدمی کو تو کون سا اپنا غم اپنے اندر رہ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے سلار یاد آیا، اس کی آنکھیں دھندلی ہوئی، اس کی محبت، اس کی عنایت یاد ہے، اس کی اولاد کا خیال آیا، اس کی بڑی دعاؤں میں مانگا تھا، اور جب دعا میں پوری ہوئی تو وہ کس چیز کی قدر نہ کر رہی تھی، وہی جاننے سے پہلے ایک بار پھر اس بوڑھی عورت سے ملنے آئی تھی۔ اس کے لیے کچھ چیزیں لے کر، اس سے بے حد کوشش کے باوجود وہ نہ جھگی میں ملی اور نہ وہ عورت۔ جبریل سکندر اپنی پیدائش سے بھی پہلے اپنے ماں کے بہت سارے رازوں کا امین تھا۔ امریکہ کے ہاسپٹل کے نیورولوجسٹ سرجری کے ڈپارٹمنٹ میں آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر جس شخص کا دماغ کھولے بیٹھے تھے، وہ آدمی آبادی کے اس 2.5% سے تعلق رکھتا تھا جو 150 IQ لیول رکھتے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ آپریشن 8 گھنٹے سے ہو رہا تھا، نہ جانے مزید کتنی دیر جاری رہنا تھا۔ ڈاکٹر نے اس ٹیم کو لیڈ کرنے والے ڈاکٹر دنیا کے قابل ترین سرجن میں سے ایک مانا جاتا تھا۔ واشنگٹن میں ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر میں اس لاس کندر کی پہلی میٹنگ نہیں تھی۔ وہ درجنوں بار وہاں آ چکا تھا، مگر اپنی زندگی میں وہ کبھی کسی بورڈ روم میں دماغ پر اتنا بوجھ لے کر نہیں بیٹھا تھا جتنا اس دن بیٹھا تھا۔ فلائٹ کے دوران 2 گھنٹے سویا تھا اور باقی کا وقت اسے اس پریزنٹیشن کو بار بار دیکھتے اور اس میں تبدیلی اور اضافہ کرتا گزرا جو وہ میٹنگ میں پیش کرنے والا تھا۔ سلار کو سانپوں کے بل میں بیٹھ کر اس کا ذہن نکالنے کی تجویز پیش کرنی تھی، اور اسے اپنی کامیابی یا ناکامی کے بارے میں کوئی خوش فہمی یا غلط فہمی نہیں تھی۔ اس کی فلائٹ واشنگٹن میں جس وقت پہنچی، اس کے ٹھیک 4 گھنٹے بعد ورلڈ بینک کے دربار میں اس کی حاضری تھی۔ وہ ایک بار پھر ہوٹل کے کمرے میں سوئے بغیر کاغذات کا وہ پلندہ دیکھتا رہا جو اسے پریزنٹیشن کے ساتھ بورڈ روم میں تقسیم کرنا تھا۔ اس کاغذات کے ڈھیر میں اگر وہ کورٹ میں پیش کر دیتا تو وہ کیس جیت جاتا، لیکن سوال یہ تھا کہ دنیا میں ایسی کون سی عدالت تھی جو اس کیس کو سنتی۔ امریکہ عالمی عدالت انصاف میں جانے کے وسائل نہیں رکھتا تھا۔ وہ ورلڈ بینک میں کام کرتا تھا اور پروفیشنل معلومات خفیہ رکھنے کا پابند تھا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ پیٹرس ابیکا اس وقت نیو یارک کے ایک ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس بورڈ روم کا ماحول ویسا نہیں تھا جیسے اس نے ہمیشہ دیکھا تھا۔ سنجیدگی ہر بورڈ روم کا حصہ ہوتی ہے، لیکن اس نے اس دن وہاں دیکھی جو سرد مہری تھی۔ وہاں بیٹھے ساتھ کے ساتھ لوگوں کے چہروں اور آنکھوں میں ایک جیسی سرد مہری تھی، ایسی سرد مہری جو کسی بھی کمزور احساساتی انسان کو حواس باختہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ بے تاثر چہرے اور آسان خطا کرنے والی نظر، ایک بیضوی شکل کے میز پر کہ ٹانگوں پر ٹانگیں رکھے وہ 5 مرد اور 2 عورتیں اس کام کے ماہر تھے جو اس وقت کر رہے تھے۔ ورلڈ بینک کی سلار سکندر جیسی پاسبیر امپلائیز کا دھرن تختہ کر چکے تھے۔ سلار سکندر ان کے سامنے کیا شاید تھا، کم سے کم اس میٹنگ کے آغاز سے پہلے وہ یہی سوچ رہے کر آئے تھے۔ سلار سکندر نے میٹنگ کے آغاز میں اس میٹنگ کی سربراہی کرنے والے ہیڈ کی ابتدائی کلمات بڑے تحمل سے سنے تھے۔ وہ سلار سکندر کی نااہلی، ناکامی اور کوتاہیوں کو ڈسکس کر رہے تھے۔ سلار نے باقی 6 لوگوں کی نظریں خود پر جمی محسوس کی۔ میں ان میں سے کسی بھی بات کا جواب دینے سے پہلے اس پروجیکٹ کے حوالے سے ایک پریزنٹیشن دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ان میں سے بہت سے سوالات اور اعتراضات کے جواب موجود ہیں جو آپ لوگ مجھ پر کر رہے ہیں۔ سلار نے مائیکل کی ابتدائی کلمات کے بعد اس کے کسی الزام کا جواب دینے کے بجائے کہا۔ سلار ایک کے بعد ایک سلائیڈز پروجیکٹ پر دکھاتا گیا۔ ان 7 لوگوں کو پریزنٹیشن بے حد متاثر چہرے کے ساتھ ساکت بیٹھے دم سادے دیکھی، لیکن اس کے ختم ہونے کے بعد ساتوں کے ذہن میں جو خدشات ابھرا تھا وہ ایک ہی تھا۔ سلار سکندر کے ہاتھ سے وہ گرینیڈ تھا جس کی پن پر وہ نکال دے بیٹھا تھا، وہ جہاں بھی پھٹتا تباہی پھیلا دیتا۔ پروجیکٹر کی اسکرین تاریک ہوئی۔ سلار نے اسے لیپ ٹاپ کے بند کرتے ہوئے ان 7 کے چہروں پر نظر ڈالی۔ اتنے سالوں کی پبلک ڈیلنگ کے بعد وہ اتنا اندازہ تو لگا پایا تھا کہ اس نے وہ پریزنٹیشن وہاں پیش کرنے میں اپنا وقت ضائع کیا تھا۔ تو تم اس پروجیکٹ پر کام نہیں کرنا چاہتے؟ مائیکل نے خاموشی توڑتے ہوئے اس سے جو سوال کیا تھا، اس سے سلار کے خدشات کی تصدیق کی۔ میں چاہتا ہوں کہ ورلڈ بینک کانگو میں اس پروجیکٹ کو ختم کر دے۔ سلار نے بھی وقت ضائع کیے بغیر کہا، تم ذائقہ خیز باتیں کر رہے ہو۔ اتنے سالوں سے شروع کیے جانے والے اس پروجیکٹ کو ورلڈ بینک ایک چھوٹے سے عہدیدار کے کہنے پر ختم کر دے، کیونکہ اسے بیٹھے بٹھائے یہ فوبیا ہو گیا ہے کہ بینک کانگو میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے پروجیکٹ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ جولیا پیڈروڈ کی تھی جس نے بے حد تہذب آمیز انداز میں سلگا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ سلار سے کہا، اگر میں فوبیا کا شکار ہوں یا میرا دماغی خلل ہے تو یہ بیماری اس وقت ان جنگلات میں بسنے والے لاکھوں لوگوں کو لاحق ہو چکی ہے۔ سلار نے ترکی پر ترکی جواب دیا تھا، تم کیا ہو؟ جس حیثیت سے کانگو میں بیٹھے ورلڈ بینک کے ایک امپلائیز کے طور پر یا ایک ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ
لسٹ کے طور پر کانگو کے لوگ یا پیمز تمہارا سر درد نہیں ہے. تمہاری ترجیح صرف ایک ہونی چاہیے کہ تم مقررہ وقت پر پروجیکٹ مکمل کرو. اس بار بات کی ترشی سے کاٹنے والے الیگزینڈر رافیل تھا، جو ورلڈ بینک کے صدر کے قریبی معاون میں سے ایک تھا. تم تو وہ کانٹریکٹ پڑھا ہے جو شرط و ضابط پڑے ہیں جس پر اتفاق کرتے ہوئے تم نے سائن کیے تھے. تم اپنے کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہو اور بینک تمہیں جاب سے نکالنے کا پورا اختیار رکھتا ہے. اس کے بدلے میں اپنا کانٹریکٹ پڑھا ہے، ورلڈ بینک کے چارٹر بھی پڑھا ہے. دونوں میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ مجھے کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا جو بنیادی انسانی حقوق یا کسی ملک کے قانون کی دھجیاں اڑا کر ہو سکے. اگر ایسی کوئی شک میرے کانٹیکٹ میں شامل ہے تو آپ مجھے ریفرنس دیں. الیگزینڈر رافیل چند لمحے بول نہ سکا. اس کے ماتھے پر بال تھے. مسلسل تناؤ میں رہنے کی وجہ سے وہ مستقل جھریوں میں تبدیل ہو چکے تھے. اور تم اپنے آپ کو ان لوگوں سے زیادہ قابل سمجھتے جنہوں نے یہ پروجیکٹ کئی سال کی تحقیق کے بعد شروع کیا تھا. تم سمجھتے ہو کہ جن لوگوں نے فیزیبلٹی بنائی تھی وہ ایڈٹس تھے. اوپرا تصدیق امیز انداز میں سے پوچھ رہا تھا. نہیں، وہ ایڈٹس نہیں تھے اور نہ میں ایڈٹ ہوں. وہ فیر نہیں تھے اور میں ہوں. بات صرف اس دیانت کی ہے جو فیزیبلٹی تیار کرتے ہوئے نظر انداز کی گئی تھی، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اس پروجیکٹ کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرنے والے اتنے عقل کے اندھے یا نااہل ہوں کہ انہیں وہ سب نظر نہ آیا جو مجھے نظر آیا ہے اور میرے علاوہ لاکھوں مقامی لوگوں کو نظر آ رہا ہے. ورلڈ بینک کو اس پروجیکٹ کے حوالے سے زیادہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. ایک انکوائری کمیٹی بنا کر مجھے یقین ہے کہ اگر اس کمیٹی نے دیانتداری سے کام کیا تو انہیں بھی یہ سب نظر آئے گا جو مجھے آ رہا ہے. سلان نے رافیل کے حد تک امیز جملوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا.